پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، خوش آمدید ہمارے سلسلے میں۔ سلسلہ ہے سلطان ولایت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہم بہت کچھ اس سلسلے میں سنتے، سیکھتے اور جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں آپ۔ میں گفتگو شروع کرنے سے قبل درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے نا، ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جنت کا راستہ اگر یاد رکھنا ہے تو درود پاک پڑھنا یاد رکھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم جنت کا راستہ یاد رہے گا۔ ظاہر ہے جہاں کا راستہ یاد رہتا ہے نا وہاں پہنچنا آسان ہوتا ہے، اور جہاں کا راستہ ہی یاد نہ ہو، جہاں کا راستہ ہی بندہ بھول جائے تو وہاں پہنچے گا کیسے؟ تو جنت کا راستہ یاد رکھنے کے لیے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم جنت کا راستہ بھی یاد رہے گا اور جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں گے کثرت کے ساتھ۔ جی ہاں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور تاثیر انشاءاللہ الکریم اس میں ملے گی کہ آپ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، جی ہاں، کوئی ایک وقت خاص کر لیں، ایک وقت خاص کر کے آنکھیں بند کر کے تصور میں گنبد خضرا لائیں کہ گنبد خضرا میرے نگاہوں کے سامنے اور میں گنبد خضرا کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تب درود پاک پڑھیں۔ ایک الگ سرور، ایک الگ مزہ، ایک الگ لطف آئے گا، اور اس طرح درود پاک پڑھنے کی تاثیر بھی الگ ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ الکریم، جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو سلسلے کا ہمارا ٹاپک ہے غوث پاک کی کرامات۔ ایک بڑی تعداد ہے کرامتوں کی جن کو لوگوں نے لکھ کر محفوظ کر لیا۔ آج بھی انشاءاللہ مختصر ہم کرامتیں سنیں گے اور سن کر انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے عشق کی چاشنی مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو سعود الحریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ابو المظفر حسن بن نجم تاجر نے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے، 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے جا رہا ہوں۔ 700 دینار ایک بڑی اماؤنٹ ہے یہ۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تمہاری جان بھی چلی جائے گی اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑا تاجر تھا، ولی کی بارگاہ میں حاضر دی کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں۔ تو ولی نے بتایا کہ اگر تم نے سفر کیا تمہاری جان بھی چلی جائے گی، مال لوٹ لیا جائے گا، اس سال سفر نہ کرو، تجارت خسارے میں جائے گی، تمہاری جان بھی چلی جائے گی۔ اب وہ بڑا پریشان، وہ آپ کا ارشاد سن کر مغموم ہو گیا، غمگین حالت ہو گئی اس کی۔ پھر اچانک جو ہے نا اس کی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ باہر نکلا وہاں سے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد سنایا کہ میں نے اس طرح شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنے تجارت کے متعلق، سفر کے متعلق پوچھا، تو شیخ حماد اس طرح فرماتے کہ میری جان چلی جائے گی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، تم اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، میں ضامن ہوں، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم صحیح اور تندرست واپس آؤ گے۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ملک شام جا کر 1000 دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے حلب چلا گیا۔ حلب بھی ایک شہر کا نام ہے۔ وہاں ایک مقام پر
اس نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر دیناروں کو بھول گیا۔ حلب میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا، نیند کا غلبہ ہوا اور قیام گاہ پر آتے ہی سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ عرب بدوؤں نے، عرب کے دیہاتیوں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو مار ڈالا، اور خود اس پر بھی حملہ کر کے اس کو مار ڈالا۔ گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دینار یاد آ گئے۔ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں وہ دینار بھول چکا تھا، تو وہاں دینار اس کو ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ملے۔ دینار لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا اور واپسی کی تیاری شروع کر دی اور فوراً واپس بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے شیخ حماد سے ملاقات کروں یا غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل درست ہوا ہے۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اس نے اتفاق سے شاہی بازار میں شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، پہلے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر دو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ جب تاجر غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، جو کچھ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہی بازار میں تجھ سے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے 70 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کو ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ اللہ اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے سنا تاجر جو ہے اس کا مال ضائع ہونے والا تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کریم سے 70 مرتبہ دعا کی، اے میرے مالک اس تاجر کا جو واقعہ ہے یہ خواب میں تبدیل کر دے، جو مال ضائع ہونا ہے یہ بھول جانے سے تعبیر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے غوث پاک کی۔ اللہ کریم ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک اور کرامت غوث پاک کی سناؤں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کس قدر مقبول ہوا کرتی تھی۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار روئے چلے جا رہی تھی، رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں عرض کیا، مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا، بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے میرے پاک پروردگار، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان کو پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیا۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری باقی ہے، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ با ماں دلہا دلہن یعنی دلہا اور دلہن کے ساتھ باراتی کے ساتھ آب پر یعنی پانی پر نمودار ہو گئی۔ چند لمحوں ہی میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر
خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے افجین چینل کے ناظرین، ایک بات یہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہوئی ہوگی کہ زمین اور آسمان کتنے دنوں میں پیدا کیے گئے۔ زمین اور آسمان 6 دن میں پیدا کیے گئے۔ غوث پاک کی شان بھی معلوم ہوئی کہ غوث پاک نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی، وہ کشتی کہ جس پر دلہا دلہن سارے باراتی سوار تھے، 12 سال ہو گئے ڈوبے ہوئے، اس کے پرکھچے سب ختم، دریائی جانور جن جن کا گوشت کھا چکے تھے، جی ہاں وہ ان کے جسم کا حصہ بن چکا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کی برکت سے آپ کی دعا قبول کی اور ان سب کو زندہ کیا۔ کشتی جس طرح واپس لوٹ رہی تھی اسی شان و شوکت کے ساتھ وہ واپس دریا کے کنارے پر آ لگی۔ سارا ساز و سامان اس میں موجود تھا، سب باراتی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی شان کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اے میرے پیارے افجین چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت مزید اپنے دل کے اندر پیدا کریں، آپ سے جی توڑ کر محبت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کو غوث پاک کی ایک اور کرامت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے، یعنی آپ کا جو دربار ہے اے غوث اعظم، اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ نجات پا جاتے ہیں۔ بس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا لے کر آیا۔ سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ پاک تجھے وہ چیز عطا فرمائے جو تو چاہتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے لگا۔ قادر مطلق کے حکم سے اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور والا ہم نے تو لڑکے کے متعلق عرض کیا تھا اور یہ لڑکی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جاؤ اور پھر پردے غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور دیکھا تو قدرت الہی عز و جل سے بجائے لڑکی کے لڑکا پایا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کریں پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، لڑکی تھی، غوث پاک نے فرمایا اس کو گھر لے جاؤ اور قدرت الہی کا کرشمہ دیکھو۔ بندہ گھر لے کر گیا، گھر لے کر پہنچا، اور پہنچتے ہی جب دیکھا تو جو لڑکی کچھ لمحوں پہلے لڑکی تھی جو اب وہ لڑکا بن چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرت عطا فرمائی تھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی۔ میں آپ کو ایک اور کرامت سناتا ہوں۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ آپ دریائے دجلہ کے پاس گئے، چونکہ دریائے دجلہ بہت طغیانی پر تھا، بہت زیادہ پانی اس کے اندر آیا ہوا تھا، ڈر تھا کہ کہیں باڑھ نہ آ جائے نا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ میں گئے اور اس کی جو حد تھی، یعنی جہاں تک پانی ہونا چاہیے تھا، وہاں اپنا عصا گاڑ دیا اور آپ نے دریائے دجلہ سے فرمایا بس یہیں تک۔ آپ کا فرمان سننا تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دریا پر بھی آپ کی حکمرانی تھی۔ دریا سے فرمایا کہ اب اس سے آگے نہ بڑھنا، یہیں تک، بس یہیں تک، یہ جملہ تھا۔ دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور جہاں آپ نے اپنا عصا گاڑا تھا وہاں تک آ کر رک گیا۔ بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم نے ڈوبوں ہوئوں کو بچایا ہے۔ میرے غوث اعظم نے ڈوبی ہوئی بارات کو 12 سال بعد نکالا ہے۔ میرے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم بھی غوث پاک سے التجا کریں نا۔ گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ غوث پاک ہمیں بھی نکال لیجئے۔ بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم آپ نے ڈوبو ہوئوں کو بچا لیا، اب ہم ڈوب رہے ہیں گناہوں کے سمندر میں، ہمیں بھی بچا لیجئے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جانور بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ ابھی تک ہم نے سنا نا کہ انسان اور جنات، اب انسان اور جنات کے علاوہ جانور بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تابع فرمان تھے، آپ کی بات مانا کرتے تھے۔ حضرت ابو الحسن علی ازدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور والا، یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری یعنی فاختہ 9 مہینے سے بولتی نہیں ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس سے فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری سے فرمایا، اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری اسی دن سے بولنا شروع ہو گئی اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتے رہی۔ کیا شان ہے غوث پاک کی کہ آپ کی بات کبوتری مان رہی ہے، آپ کی بات فاختہ مان رہی ہے، آپ کی بات دریا مان رہا ہے، آپ کی بات سمندر مان رہا ہے، لیکن اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، کیا ہم بھی غوث پاک کی بات مان رہے ہیں؟ کیا ہم بھی ان کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی ان کے ارشادات پر عمل کر رہے ہیں؟ چیک کریں اپنے آپ کو، غور کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ہم بھی آپ کی بات ماننے والے بن جائیں، آپ کے منظور نظر بن جائیں۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، آپ مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ شیخ خضر الحسینی الموصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں تقریباً 13 سال رہا۔ اس دوران میں نے آپ کے بہت سے خوارق عادات اور کرامات دیکھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج قرار دے دیا کرتا تھا، جس مریض کو طبیب ڈاکٹر یہ بول دیتا تھا کہ اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا تھا۔ آپ اس کے لیے دعائے صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس کو صحت عطا فرما دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ غوث پاک مریض کے بدن پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ بیماری کہ جن کو ڈاکٹر بھی منع کر چکے ہوں، طبیب جن کا منع کر چکے ہوں کہ ان کا علاج نہیں ہے، وہ بیماریاں بھی ٹھیک ہو جایا کرتی تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عورت کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کے غار کی طرف گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا، تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا، تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں اس طرح استغاثہ پیش کیا، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث الثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر۔ اس وقت حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑاؤ یعنی لکڑی سے بنی ہوئی جوتی کو غار کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاویں اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئیں حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نعلین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ معلوم ہوا ہے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اگر غموں میں گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، کوئی مصیبت آن پڑی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، غوث پاک کو پکاریں۔ غوث پاک کو جو پکارتا ہے، غوث پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ غوث پاک فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا غوث پاک کا فرمان ہے۔
مصیبت میں اگر گھرے ہیں، پریشانی میں اگر گھرے ہیں تو غوث پاک سے مدد طلب کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو غوث پاک کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کریم غوث پاک کے صدقے آپ کی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سنا غوث پاک کی شان کتنی عرفہ والا ہے، ہم نے سنا غوث پاک مدد کس طرح فرماتے ہیں۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم غوث پاک سے مدد مانگیں گے۔ جی ہاں، آپ سے مدد مانگنا یہ عاشقوں کا طریقہ ہے۔ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں نا، ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں، تو غوث پاک کے طریقے پر بھی عمل کرنا ہے، آپ سے مدد بھی مانگنی ہے انشاءاللہ، اور آپ کے وسیلے سے اللہ کریم سے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، FGN چینل دیکھتے رہیں۔ ماشاءاللہ دیگر پروگرامز بھی بڑے اچھے اچھے پروگرامز آتے ہیں FGN چینل پر، وہ بھی دیکھیں، اس پروگرام میں بھی بنے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی، بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی۔ آگے کے سلسلے میں ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ غوث پاک نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے کیسی کیسی بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، کون کون سے وظیفے دیے ہیں۔ آپ کا ایک قصیدہ ہے، قصید غوثیہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی پڑھنے کی کیا برکت ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھیں گے اور جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم، پیر پیرا میرے میرا